العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال جل جلاله وعم نواله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب ابر آتا ہے تو زمین کا موسم بدل جاتا ہے اور جب پانی برستا ہے تو کھیتیوں کی خشکی تری سے بدل جاتی ہے. جب زلزلے آتے ہیں تو زمینوں کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. جب حکومتوں میں انقلاب آتے ہیں تو نظم و نسق بدل جاتا ہے. جب ان چیزوں سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے تو پھر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس سے سماج اور معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. وہ طبقہ ہے ان لوگوں کا جن کو علماء کہا جاتا ہے. علماء سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. اخلاق اور کردار میں تبدیلی آتی ہے. زبان اور گفتگو میں تبدیلی آتی ہے. لکھنے اور پڑھنے کا ماحول بنتا ہے. اس لیے ہر امت میں علماء رہے ہیں. اب کبھی کسی امت میں ان کو احبار کہا گیا. احبار حبر ان کی جمع ہے احبار، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ معلومات رکھنے والا. اب معلومات صحیح بھی ہو سکتی ہیں، معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں. صحیح معلومات رکھنے والا ہوتا ہے وہ صحیح عالم. کسی امت میں علماء کا نام رہبان رکھا گیا. رہبان دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ دنیا ہمارا ساتھ دینے والی نہیں، دنیا ہمارا ساتھ چھوڑنے والی. انہوں نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا تھا اور انہوں نے اپنے ذات کے ذریعے اللہ کو پہچانا.
تو علم چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، پہچان کا ذریعہ ہے، اچھے اور برے کی پہچان، صحیح اور غلط کی پہچان، نیک اور بد کی پہچان یہ علم کرتا۔ تو وہ لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل چکی تھی، ان کو رہبان کہا گیا، اور اسی بات کو ایک عربی مقولے کے اندر سمیٹ دیا گیا، من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کا عرفان حاصل کر لیا، تو پھر اسے رب کے پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہو۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کیسے پیدا ہوا، میری ذات میں کیا کیا خوبیاں ہیں، مجھ میں کیا کیا صفتیں رکھی ہوئی ہیں، میں خود سے دیکھ رہا ہوں یا کوئی دکھانے والا مجھ کو دکھا رہا ہے، آیا میں خود سے سن سکتا ہوں یا سننے میں کسی کا محتاج ہوں، میرا دماغ جو سوچ رہا ہے یہ سوچ کی لہریں کہاں سے آ رہی ہیں، اس کا سینٹرل کی بورڈ کہاں ہے، میری حلق سے جو آواز نکل رہی ہے آیا وہ خود سے نکل رہی ہے یا کوئی اس آواز کو پیدا کرنے والا، میرے ہاتھ اور پیر میں جو حرکت ہو رہی ہے آیا خود میں یہ حرکت لگا سکتا ہوں یا حرکت دینے والا کوئی اور ہے۔ تو یہ جو انسان کو اپنی ذات کی پہچان اور عرفان جب ہو جاتا ہے کہ بھائی میں خود سے نہیں چل رہا ہوں، مجھے کوئی چلا رہا ہے، مطلب میں کائنات میں سب سے بڑا نہیں ہوں بلکہ مجھ سے بڑا کوئی ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو اس کا نوکر ہوں، میں تو اس کے دین کی خدمت کرنے والا ہوں، وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ اکبر بھی ہے، وہ افضل بھی ہے، وہ احسن بھی ہے، وہ اطیب بھی ہے۔ تو یہ جو عرفان یا معرفت ملتی ہے انسان کو ایسے نہیں ملتی، عارفوں کی صحبت میں، وہ لوگ جن کو عالم کہا جاتا ہے، عالم عین سے عالم، جن کو اللہ نے معلومات کا خزانہ دیا، دین اور دنیا کی معلومات، تو دنیا کے اندر جتنے بڑے اچھے انسان ہوئے ہیں وہ دولت سے نہیں ہوئے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے سے اچھے انسان نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کو اچھا بنانے والی چیز علم، علم کو اللہ کا نور کہا گیا، علم اللہ کی صفت، علم اللہ کا انسانیت کو انعام ہے، علم اللہ کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ لوگ لوہے کی پلاسٹک کی گاڑیاں سواریاں خریدتے ہیں، اس کے اوپر لیتے ہیں گاڈ گفٹ، لوہا اور پلاسٹک گاڈ گفٹ یقیناً ہے، لیکن وہ جو اسٹیکر لگا رہا ہے وہ سب سے بڑا خود گاڈ گفٹ وہی ہے کہ اس کو اللہ نے آنکھ اور آنکھ میں روشنی دی، کالی پتلی سے روشن چیزیں دیکھتا ہے انسان، کیا خدا کی قدرت ہے، ساری آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ کالی پتلی جو ہوتی ہے اسی کو لینس کہتے ہیں، لینس، اگر ڈولوانے جائیں تو 40,000 کا بھی ہے، 1 لاکھ کا بھی ہے، 2 لاکھ کا بھی ہے، لینس کی اتنی اہمیت۔ تو انسان کو جو سب سے بڑا عطیہ
اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ علم دیا گیا. والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا، علم تو علم ایسی ایک چیز ہے کہ اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی مختلف درجے ہیں. علم کی دنیا میں انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کسی امت میں ان لوگوں کو جو معلومات، صحیح معلومات رکھتے ہیں، صحیح معلومات لوگوں کو دیتے ہیں. اچھا وہ جو احبار تھے ان میں کچھ لوگ تو صحیح معلومات دیتے تھے، کچھ لوگ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، کچھ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے. کچھ لوگ تو سیدھا راستہ بتاتے تھے، یہ سیدھا راستہ ہے، جو بالکل صحیح جائے گا، اس میں کہیں آپ بھٹکیں گے نہیں، بالکل سیدھا آپ منزل کو پہنچ جائیں. کچھ لوگ مس گائیڈ کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں آدھا بتاتے تھے، آدھا غائب کر دیتے، اپنی طرف سے لگا دیتے. تو اللہ کا حکم بتانا بڑی اچھی بات ہے، اپنی طرف سے کچھ لگا دینا، اپنی طرف سے کچھ ملا دینا، وضاحت ایک الگ چیز ہے، تشریح، خلاصہ، مطلب، مفہوم، ترجمہ، ٹرانسلیشن ایک الگ چیز ہے. لیکن اپنی طرف سے کتاب میں لگا کر کہنا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بہت بڑی بات. آپ کہیں گے بھائی ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایسا دنیا کے لوگوں نے کیا. توریت میں جو اللہ کی کتاب، انجیل میں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، زبور میں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ایسا کچھ لوگوں نے کیا کہ اپنی طرف سے انہوں نے لگا کہ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ بہت بری بات ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن انسان تبدیلی کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے، تاکہ کچھ پیسے ان سے لے لے، کچھ مال ان سے بٹور لے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل اور قطعی ناپسند. حکم ربانی کے جیسا حکم آپ تک پیغمبروں نے پہنچایا اسے آپ پہنچا دیں، آپ اسے صحیح لوگوں کی طرف بتلا دیں، نقل کر دیں. تو کسی امت میں ان کو احبار کہا گیا، کسی میں رہبان، کسی میں قسیسین کہا گیا. قسیسین یہ بھی لوگ بڑے پادری ہوا کرتے تھے، بڑے علم پر قادر ہوا کرتے تھے، بڑی معلومات کا ذخیرہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا، جس کی مدد سے کتابیں بھی لکھتے تھے اور لغت بھی لکھتے تھے، ڈکشنری، یہ لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. یہ ایک تو معنی ہوئے، اس کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں، اور اس کے تیسرے معنی بھی آتے ہیں، اور اس کے چوتھے معنی بھی آتے ہیں، اس کے پانچویں معنی بھی آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو خصیصین یہ بھی ایک امت میں ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کی ضرورت عطا فرمائی، ان کے لیے ایک بالکل الگ لفظ استعمال کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے. انسان ہوتا ہے چند الفاظ بولتا ہے، اس کے بعد کم ہی پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بعد زبان نہیں ہوتی، لینگویج، لغت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایک بات کو 100 انداز سے کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس زبانوں کی، لغت کی، الفاظ کی معنی کی کمی نہیں. تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ نے کلمہ بھی الگ عطا فرمایا، کتاب بھی الگ عطا فرمائی، پیغمبر بھی الگ عطا فرمایا، دین بھی الگ عطا فرمایا.
دین کا علم بھی الگ عطا فرمایا اور علم رکھنے والوں کے لیے ایک الگ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. وہ کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے تو سبھی بندے، اللہ کے سبھی بندے ہیں، چاہے وہ بندہ اقرار کرتا ہو اللہ کا یہ اقرار نہ کرتا ہو. اقرار اگر انسان کرتا ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، تب بھی اللہ ہے. اور اگر کوئی انسان اقرار نہیں کرتا کہ صاحب میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ تب بھی ہے. اس انسان کے اقرار نہ کرنے سے اللہ کے وجود میں کوئی فرق نہیں آئے، وہ واجب الوجود ہے. جی واجب الوجود ہے. انسان جو ہے وہ ممکن الوجود ہے. اب یہ واجب الوجود، ممکن الوجود، یہ بالکل ٹیکنیکل الفاظ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم آسانی سے اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے سمجھیں گے صاحب؟ تو علماء نے واجب الوجود اور ممکن الوجود کو بالکل آسان انداز میں سمجھایا کہ آپ ان دونوں کیسے سمجھتے ہیں. واجب الوجود تو ہے جو اپنی ذات سے کسی کا محتاج نہ ہو، خود سے موجود واجب الوجود. ممکن الوجود کہ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو. انسان ہو بھی سکتا ہے، انسان نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے. جیسے بتایا گیا انسان لکھتا ہے انک سے، سیاہی جس کو کہا جاتا ہے. سیاہی آج کل روشنائی کم سمجھی جا رہی ہے. انک اگر آپ کہتے ہیں تو سب سمجھ لیتے ہیں. جو تو اپنی اپنی زبان سے محبت، اپنی اپنی زبان سے تعلق اور آپ کے پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے پر موقوف. بہرحال آپ نے روشنائی سے لکھا، الف سے لکھا، تو پہلے روشنائی ہوئی، بعد میں حروف ہوئی. پہلے روشنائی ہوئی، بعد میں حروف ہوئے. پہلے واجب الوجود، اس کے بعد ممکن الوجود. تو مطلب کیا ہوا؟ حروف روشنائی کے محتاج ہیں، روشنائی حروف کی محتاج نہیں ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں روشنائی سے الف، تو کس سے لکھا آپ نے؟ روشنائی سیاہی سے لکھا. جب تک روشنائی موجود نہیں تھی، الف کا وجود نہیں تھا. تو ہم سب کا وجود اللہ سے ہے، اللہ کا وجود ہم سے نہیں ہے. اللہ کا وجود اپنی ذات سے ہے. الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زد تک جتنے حروف ہیں وہ سب سیاہی کے وجود کے محتاج ہیں. اگر ان سب میں سے سیاہی نکال لی جائے تو حروف بھی مٹ جائیں، ختم ہو جائے. ان سب کی اصل کیا ہے؟ وہ سیاہی ہے، انک ہے، روشنائی ہے. تو ایک ہے واجب الوجود اور ایک ہے ممکن الوجود کہ یہ اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. تو یہ بھی علماء کرام نے بتایا کہ بندے تو وہی سبھی ہیں، اقراری بھی بندے ہیں، انکاری بھی بندے ہیں، عالم بھی بندے ہیں، غیر عالم بھی بندے ہیں. لیکن بندوں میں سب برابر نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بالکل بے خوف زندگی گزارتے ہیں، ہم کو کسی کا ڈر نہیں. کہا کہ ابا حضور کا بھی ڈر نہیں؟ کہا کہ نہیں. مادر مہربان سے تو ڈرتے ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. بڑے بھائی سے؟ وہ تو میرے بھائی ہیں، ان سے ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چچا جان سے؟ وہ تو ابا کے بعد ہے، ابا کی نہیں سنتا ہوں تو چچا کی کب سنوں گا؟ جی. جو خالہ جان سے؟ ہاں، اماں جان سے نہیں سنتا ہوں تو خالہ جان سے کب سنوں گا؟
تو آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کچھ لوگ بالکل بے خوف کسی کی بات نہیں سنتے ہو. ابا کو تو مانتے ہیں، ابا ہے، ابا کو مانتے ہیں لیکن ابا کی نہیں مانتے. امی کو مانتے ہیں، امی کی نہیں مانتے. تو صرف کا اور کو میں کتنا فرق ہے دیکھ لیجیے آپ. تو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے. دین کو تو مانتے ہیں لیکن دین کی نہیں مانتے. تو بڑی نزاکت ہے الفاظ میں. کو اور کی اتنا ہی فرق ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ اگر انسان ہیں تو آپ کو جو کسی نہ کسی کی سننا پڑے گا نا. آپ بالکل پتھر تو نہیں ہے، ایک پہاڑ ٹھہرا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں ذرا بازو ہٹ جائیے میں جا رہا ہوں، پتھر آپ کی بات سنے گا؟ ایک ندی سے آپ گزر رہے ہیں، بیچ میں آپ کی ندیاں پڑ گئی، آپ کہہ رہے ہیں صاحب محترمہ ندیہ صاحبہ میں جانا چاہتا ہوں، بیچ میں آگے تھوڑا بازو ہٹ جائیے. ندیہ آپ کی بات سنے گی؟ نہیں سنے گی. آپ راہ چل رہے ہیں، ایک جھاڑ آپ کے راستے میں آ گیا، دیکھیے جناب جھاڑ صاحب بازو ہٹ جائیے میں جا رہا ہوں، راستہ دیجیے مجھے. جھاڑ آپ کی بات سنے گا؟ نہیں سنے گا. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں بات سننے کی اور نہیں سننے کی. تو جس میں سننے کی صلاحیت اور سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے اسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی بات سنیے. اللہ تعالیٰ بھی جھاڑوں سے، پہاڑوں سے، ندیوں سے، سمندروں سے خطاب نہیں فرما رہا ہے. بات آ گئی ہے تو ایک بات میں آپ خدمت میں رکھتے چلوں. دیکھیے آپ سمندر کہتے ہیں نا، ایک لفظ کہتے ہیں سمندر. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ سمندر کو سمندر کیوں کہتے ہیں تو آپ کہیں گے سمندر کو سمندر کہتے ہیں، اس میں تو بہت پانی ہے. یہ سمندر کو سمندر اس لیے کہتے ہیں کہ بہت وسیع ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، محدود نہیں ہوتا، لمیٹڈ نہیں ہوتا، ان لمیٹڈ ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا سمندر کا کہ سمندر اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑا ہوتا ہے. اور پھر سمندر کس کو کہتے ہیں؟ جو اتھل نہیں ہوتا، اتھل 5 فٹ کا، 10 فٹ کا، 15 فٹ کا، 20 فٹ کا نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے ایسا؟ بہت گہرا ہوتا ہے، ہزاروں فیٹ تک انسان نیچے چلی جاتا ہے اور اس کے اندر آبدوش چلاتا ہے. آبدوش پانی کی کشتی چلاتا ہے. تو سمندروں کی دو کیفیت ہوئی، ایک تو پھیلا ہوا ہے، محدود نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ گہرا ہے. تیسری خصوصیت سمندر کو سمندر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل خاموش نہیں ہے بلکہ اس میں حرکت ہے. موجیں اڑتی رہتی ہیں، پانی میں حرکت ہوتی رہتی ہے. جب سمندر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پھیلا ہوا ہے، گہرا بھی ہے اور اس میں حرکت بھی ہے، تو پھر وہ انسان کیسا جس میں کوئی بڑا پن نہ ہو، وہ انسان کیسا جس میں کوئی گہرائی نہ ہو علم کی، وہ انسان کیسا جو بالکل خاموش ہے، چپ ہے، گونگا ہے، کچھ اس کے اندر حرکت ہوتی نہیں، چلتا نہیں، اٹھتا نہیں، پھرتا نہیں، دیکھتا نہیں، بولتا نہیں، وہ تو بالکل پتھر کی طرح ہے. اس سمندر میں اتنی خصوصیت اللہ نے رکھی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس میں کتنی حرکت ہونی چاہیے، خاموش نہیں ہونی چاہیے. سمندروں کو قابو میں کرنے والا ہے انسان، اس کی موجوں کو قبضے میں کرنے والا ہے، بڑی بڑی کشتیاں چلانے والا ہے انسان. اس سمندر کی گہرائی میں غوطہ مار کر اس سے ہیرے جواہرات نکالنے والا ہے انسان. اگر سمندر بڑا ہے تو اس کو تیر کے پار کرنے والا ہے انسان. پتہ کیا چلا کہ سمندر بڑا تو ہے لیکن انسان سے بڑا. سمندر گہرا تو ہے لیکن انسان سے گہرا نہیں ہے. سمندر حرکت میں ہے لیکن انسان سے زیادہ حرکت میں نہیں ہے جتنا انسان حرکت میں ہے.
تو جو جمادات ہوتے ہیں وہ کوئی بات سنتے نہیں اور کوئی حرکت نہیں کرتے، لیکن انسان کوئی بات سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے وہ لوگ جو انسان بالکل گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، ان کی مثال دینے کے لیے بزرگوں نے، جن کو اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی عطا فرمائی، علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو معرفت بھی عطا فرمائی تھی، ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی یہ انسان کو کچھ بات بتائی جاتی ہے تو اس کو بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی زبان دی ہے، دو زبان نہیں دی۔ دو زبان والا بڑا خطرناک ہوتا ہے، ایک زبان والا بڑا اچھا ہوتا ہے، اور مرد کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، دو زبانیں نہیں ہوتی۔ کہنے کو لو زبان اللہ نے ایک دی ہے، لیکن سننے کے لیے کان دو دیے کہ سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو مثال بزرگوں نے دی ہے کہ باتیں تو کہی جا رہی ہیں، قرآن کی آیات سنائی جا رہی ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر واعظ کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں سنتے تو ضرور ہیں لیکن ایک سائٹ سے سنتے ہیں دوسرے سائٹ سے نکال دیتے ہیں کہ یہ چیز رکھنے کی نہیں ہے، حالانکہ وہ چیز رکھنے کی ہوتی ہے۔ ایک سائٹ سے سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اب ایک طبقہ ایسا بھی انسانوں میں جو بات کو کان میں داخل کرتے ہی نہیں، بھی کیا سنیں ہم، بات کہی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، ان کی توجہ بالکل نہیں ہوتی، ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، کان میں داخل وہ کرتے ہی نہیں گفتگو کو۔ یہ ایک دوسرا طبقہ ہوا، دوسری جماعت، دوسری پارٹی۔ ایک تیسری پارٹی بھی ہے، وہ لوگ بات کو سنتے ہیں، بات سننے کے بعد وہ بات ان کے یہاں بیچ میں آ کے ٹھہر جاتی ہے، ادھر سے نہیں نکالتے وہ لوگ، بلکہ بات کو دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہاں جانے کے بعد بات یہاں رک جاتی ہے تو کہا گا کہ یہ سننے والے کچھ کام کے ہیں کہ انہوں نے بات کو توجہ بھی دیا اور اپنے دماغ میں انہوں نے محفوظ بھی رکھا۔ تو انسان ایک ہی ہے، لیکن اس میں تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو بالکل سنتے ہی نہیں، ایک سنتے ہیں لیکن دوسرے سائڈ سے نکال دیتے ہیں، تیسرے ہوتے ہیں جو بات کو سنتے اور دماغ پر رہتے بھی کیا کہا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا آیات پڑھی جا رہی ہیں، کیا احکامات سنائے جا رہے ہیں، تو سنتے بھی ہیں اور پھر اس پر غور بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو سننے والا اور بات کو دماغ میں اتارنے والا اور سمجھنے والا بنایا۔ اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو جب سننے والا ہوا تو سنے گا کسے؟ دیواروں سے تو نہیں سنے گا، کوئی سنانے والا ہوگا۔ اچھا، اب ہر سننے والے سے کوئی سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے، ہر ایک کی نہیں سنتا ہے، جس کی سننا ہے اسی کی سنتا ہے۔ تو وہ جو سنانے والا ہو وہ ایسی بات سنانے والا ہو جو فائدے کی ہو، جو کام کی ہو، جو بہترین ہو۔ تو انسانیت کا اچھا اور خیر خواہ اور بھلا چاہنے والا پیغمبروں سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، جو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کا بھلا چاہنے والا پیغمبر سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی پیغمبر ہو، 1,24,000، 1,80,000 باختلاف روایت۔ پیغمبروں سے زیادہ کوئی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا کہ صاحب اب پیغمبر تو نہیں رہے، میں کسی بھی نہیں سنوں گا، میں بالکل آزاد زندگی گزاروں گا،
مجھے کوئی نہ کہے، میں کسی کے نقش قدم میں نہیں چلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، ٹھیک ہے بھائی، ہم نے اپنی حکمت سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن پیغام کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا لیکن پیغام کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ایک پیغام کا سلسلہ وہ تھا جو نبوت کے ذریعے تھا، رسالت کے ذریعے تھا۔ اب نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، مگر ولایت موجود ہے، علمیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، صالحیت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو عالموں کے ذریعے سے امت کے اندر جاری و ساری رکھا۔ اسی لیے پیغمبر پاک مرشد دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، میری جو وراثت ہے، پیغمبروں کی جو وراثت ہے، وراثت کیا ہوتی ہے بھائی؟ وراثت آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنے پیچھے جو مال دولت، مکان، پراپرٹی، زمین، روپیہ، پیسہ، دھن دولت چھوڑ کے جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے وراثت، اور اس کا مالک ہوتا ہے وارث۔ جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ ہوتا ہے مورث۔ جی، وارث پانے والا، مورث کی اس دولت کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمارے جو وارث ہیں، حقیقی وارث، اصلی وارث، اوریجنل وارث کون ہے؟ کہا کہ وہ میری امت میں علماء کا طبقہ ہے۔ اچھا صاحب، اب جب عام آدمی دنیا سے گزر جاتا ہے تو اپنے پیچھے روپیہ، پیسہ، مکان، پراپرٹی، یہ سب سونا چاندی چھوڑ کے جاتا ہے۔ پیغمبر کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ان کی وراثت میں کیا سونا چاندی ہوتا ہے؟ روپیہ، پیسہ، زمینیں، حکومتیں۔ کہا کہ یہ سب پیغمبروں کی وراثت نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، یہ سب فانی ہے، دنیا سے مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی، ان کا وجود اصلی وجود نہیں ہے۔ پھر پیغمبروں کی وراثت کیا ہے جو ملنے والی ہے علماء کو؟ کہا کہ پیغمبروں کی وراثت ہے علم، پیغمبروں کی وراثت ہے معرفت، پیغمبروں کی وراثت ہے علم عرفانی، پیغمبروں کی وراثت ہے علم لدنی، پیغمبروں کی وراثت ہے تقوی، پیغمبروں کی وراثت ہے خوف خدا۔ یہ پیغمبروں کی وراثت ہے۔ پیغمبر زمین، دولت اور حکومت چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو عالم دین ہیں، یہ جو متقی ہیں، یہ جو پرہیزگار ہیں، یہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، حقیقت میں زمین پر اللہ کے نائب اور پیغمبر کی وراثت کے وارث۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے حکومتوں کو نہیں چھوڑا، تخت اور تاج کو نہیں چھوڑا۔ اصلی تخت و تاج کیا ہے؟ یہ علم ہے، علم۔ اس لیے امت محمدیہ کو کہا گیا کہ یہ علم والی امت ہے، پڑھنے والی امت ہے، لڑنے والی امت نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری پہچان پڑھنے سے زیادہ لڑنے سے ہو گئی۔ جہاں جھگڑا اور کون ہے بھائی؟ ارے مسلمان ہے بھائی، محلے میں جھگڑا تو کون ہے بھائی؟ مسلمان ہے۔ شادی کی دعوت میں جھگڑا، کون لڑ رہا ہے بھائی؟ یہ شادی خانے میں مسلمان لڑ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ٹی وی میں، اخبارات میں، چینلز پر، سب کی زبان پر پڑھنے والی قوم کا چرچا تھا جس کا نام مسلمان تھا۔ آج لڑنے والی قوم کا تعارف ہو گیا ہے کہ مسلمان، لڑنے والا مسلمان، آستین چڑھانے والا مسلمان، ہاتھ میں کچھ لینے والا مسلمان، قلم کو چھوڑنے والا
مسلمان، یہ تعارف ہو گیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے عوام کا، اس امت کے خاص لوگوں کا، دونوں کے تعارف کرایا کہ میری امت کے عوام بھی پڑھنے والے ہوں گے، علماء بھی پڑھنے والے، میرے وارث ہوں۔ عام انسان کا وارث ہونا بھی یقیناً اچھی بات ہے، لیکن جو آدمی پیغمبر کا وارث ہے وہ کتنا بڑا وارث ہوگا؟ کیا اس وارث کا مقام کبھی ہم نے سمجھا؟ کیا اس وارث کے مقام کی عظمت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ سرکار فرما رہے عالم میرا وارث ہے، میری وراثت کو لے کے چلنے والا ہے، میری وراثت کو دبا کے رکھنے والا نہیں ہے۔ آج لوگ اپنی بہنوں کا حق دبا دیتے ہیں، بھائیوں کا حق دبا دیتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں تو بھائی کو زندہ ہے مار دیتے ہیں، نہیں صاحب وہ تو مر گیا، مفتی صاحب کو جاتے ہیں بہنوں کو مار ڈالتے ہیں، حالانکہ بہنیں زندہ ہوتی ہیں 100 گز کے لیے، 200 گز کے لیے۔ کیا وہ اپنے ساتھ آخرت کی پہلی منزل میں یہ ساری چیزیں لے جائیں گے؟ کیا اتنی وہاں پہ گنجائش ہوگی؟ کیا اتنی وہاں پہ کیپیسٹی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں وہاں ساتھ لے جائیں؟ کچھ بھی نہیں لے جائیں گے بھائی، بغیر جیب کا لباس جائیں گے، بغیر جیب کا لباس۔ دنیا میں جب تک رہیں گے جیب کا لباس پہنیں گے، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہوگا۔ اس بے جیب لباس کے اندر جو کرنسی ہوگی وہ عمل کی کرنسی ہوگی، عمل کی جو دولت ہے اس کو جیب کی ضرورت نہیں ہے، جو دکھائی دینے والی ہوتی ہے، جو کاغذ کی ہوتی ہے، جو ختم ہو جانے والی، جو گل جانے والی، سڑ جانے والی ہوتی ہے، اس کو جیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں جانے والی دولت ہے اس کے لیے جیب کی ضرورت۔ اب دیکھنا یہ ہم جیب کی دولت کے لیے تو بڑی جستجو کر رہے ہیں، حرام حلال اچھا برا الا ماشاء اللہ، سبھی اس کے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ یاد رکھو لوگوں، جو میری دنیا میں میری بات سننے والے وہی نیک ہیں، اور وہ کہاں جانے والے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں ساری تکلیف انہوں نے اٹھا لی ہے، اب تو انہیں ایسی جگہ میں دے دوں گا جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ابرار کا مقام ہے۔ فجار کا مقام وہ ہے جنہوں نے ساری آسانیاں، ساری راحت دنیا میں اٹھا لی، کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھائی، اب ان کے لیے آخرت میں پوری تکلیف اٹھانے والی چیز، اس کا نام ہے جہیم۔ اصحاب نعیم اور ہیں، اصحاب جہیم اور ہیں۔ تو اب ہم کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ فیصلہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے۔ وہ ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہی چھوڑا ہے، ہم فیصلہ کر لیں کہ اب اصحاب نعیم میں جائیں گے یا اصحاب جہیم میں جائیں گے، راحت والوں میں جائیں گے یا تکلیف والوں کے اندر جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے علماء کو پیدا فرمایا جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کو بھی مانتے، خدا کی بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندے تو سب ہیں لیکن عالم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اس کا امتیاز، اس کی عظمت یہ ہوتی ہے، سارے آدمیوں میں اس کی پہچان، اس کا تشخص یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا تو اللہ کی نہیں سن رہی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی سننے والا ہوتا ہے۔ ساری دنیا اللہ سے نہ ڈرے کوئی فرق نہیں، لیکن عالم کی پہچان، عالم اسی کو کہا جا سکتا ہے، عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کرتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، عالموں کی پہچان بھی تقوی ہے اور عارفوں کی، اولیاء اللہ کی پہچان بھی تقوی ہے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، آپ نے سنا ہوگا نا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، تو اعلیٰ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرمانے والے عاشق نے کہا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ، تو اعلیٰ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہے لوگو میں تم کو اخلاق کا سبق سکھانے آیا ہوں. تم انسان تو ہو لیکن انسان صرف بہترین ڈریسنگ سے انسان نہیں ہوتا، بہترین گاڑی پہ بیٹھ جانے سے انسان نہیں ہوتا، بہترین کھانے کھانے سے انسان بہترین نہیں ہوتا. بہتر انسان کی شناخت و پہچان تو یہ ہے اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کی گفتگو اچھی ہو، اس کا چال چلن اچھا ہو، اس کی سیرت اچھی ہو، اس کی نگاہ بھٹکنے والی نہ ہو، حلال دیکھنے والی ہو حلال، حرام دیکھنے والی نہ ہو. دیکھیے آپ کو کیسے اخلاق سکھایا جا رہا ہے. آپ اپنے آپ کو انسان کہیں لیکن انسان آپ کو قرآن کہے تو وہ انسان ہے. آپ اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں لیکن اس کی تصدیق کون کرے؟ قرآن تصدیق کرے کہ واقعی یہ انسان ہے. صاحب قرآن نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، یہ انسان کہے جانے کے لائق ہے، کیونکہ اسے میں وہاں دیکھ رہا ہوں جہاں میں چاہتا ہوں، یہ وہاں نہیں جاتا جس جگہ کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. یہ انسان سچ بولنے والا انسان ہوتا ہے جسے سرکار پسند فرماتے. انسان جھوٹ سے بچنے والا انسان ہوتا ہے جسے سرکار پسند فرماتے ہیں. یہ انسان صحیح سے بولنے والا ہوتا ہے، اس انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کی عظمت لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا ورثہ جو پانے والا ہے یہ صحیح انسان، اور اس کا نام ہے عالم. عزیزان محترم، تو قرآن شریف پڑھیے گا، وقت نکالیے اس کے لیے. آدھار کارڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور ایئرپورٹ پہ جانا ہے انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے تو 4 گھنٹے پہلے جاتے ہیں، حالانکہ فلائٹ اس 4 گھنٹے پہلے نہیں ہوتی. ڈومیسٹک جانا ہے 2 گھنٹے پہلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہم وقت نکالتے کوئی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے تو وقت نکالتے ہیں. ایک جہان سے دوسرے جہان جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے تو وقت ہے ہمارے پاس نہیں. بھی بہت ذرا بزی ہوں میں، بہت بزی شیڈول ہے، کمپنی میں، دکان میں، کاروبار میں بہت وقت ہے. اللہ انسان کے لیے تو وقت ہے لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. تو ایسا کیسا انسان ہے وہ؟ ایسا کیسا مصروف ہے وہ؟ ایزان محترم، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو خالی نہیں چھوڑا. جیسے آسمان کی زینت ہے ویسے زمین کی بھی زینت ہے. زمین کی زینت کون ہے؟ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ اس زمین کی زینت ہے علماء، اس زمین کی زینت ہے عرفاء، اس زمین کی زینت ہے اولیاء اللہ، اس زمین کی زینت ہے صالحین، اس زمین کی زینت ہے متقین، اس زمین کی زینت ہے ذاکرین، اس زمین کی زینت ہے شاغلین، اس زمین کی زینت ہے مفسرین. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے زمین کو زینت دی ہے. فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون. 100 500 1000 گز 2000 گز اگر کوئی خرید لیتا ہے تو صرف اتنے کا ہی وہ مالک ہوتا ہے، اتنے کا ہی وارث ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرا صالح اور نیک بندہ ہوتا ہے 1500 گز کا مالک نہیں ہوتا، ساری زمین کا وارث ہوتا ہے. ان الارض یرثها، وہ وارث بنیں گے زمین کے، تھوڑے سے خطے کے نہیں، پوری زمین کے وارث ہو گئے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہاں رہتے ہیں؟ بغداد شریف میں رہتے ہیں. محبت کہاں ہوتی ہے؟ حیدرآباد میں ہوتی ہے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں رہتے ہیں؟ خرقان ایران میں رہتے ہیں. لیکن محبت کہاں کی جاتی ہے؟ ان کا نام کہاں لیا جاتا ہے؟ ان کا تذکرہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کے واقعات کہاں سنائی جاتے ہیں؟ لاکھوں میں درست سنائی جاتے ہیں. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ایسی نیک بندوں میں امام اہل سنت ہر جگہ ہوئے. امام اہل سنت کی کہیں رجسٹری نہیں ہوتی. امام اہل سنت ہر ایک کے ہوتے ہیں بھائی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امام صرف میرے ہی ہیں.
اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہر پیغمبر ایک زمین کے ہوتے تھے، لیکن میرے حبیب زمین کے ٹکڑوں میں نہیں، ساری زمین کے لیے رحمت ہے۔ میں نے آپ کو ساری زمین کے لیے راحت ہی راحت، رحمت و رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ امام اہل سنت شاہ ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی 110 سال ہو گئے اس دکن کی سرزمین کے عوام کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے باسیوں کو نعمت دی گئی، الحمدللہ۔ کل ہی ان کا یوم وصال، جسے عرف عام میں عرس شریف کہا جاتا ہے، منایا ہے، آج بھی منایا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں، جیسے ابھی میں نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جو نعت شریف کا حصہ ہے، نعت شریف کو ٹکڑا ہے، تو پیاری پیاری نعتیں آج جامعہ نظامیہ کے اندر سرکار دو عالم سے سنائی جائیں گی۔ بھائی وفاداروں کی سرزمین کا نام ہے جامعہ نظامیہ، متقیوں کی سرزمین کا نام ہے جامعہ نظامیہ، علماء اہل سنت کی سرزمین کا نام ہے جامعہ نظامیہ، اہل سکندرآباد جن کی عظمت بجا لاتے ہیں اس سرزمین کا نام ہے جامعہ نظامیہ، جہاں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وہ مقام ہے جامعہ نظامیہ، اور جہاں رحمت نازل ہوتی ہے وہاں رحمت والے علماء بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستی دکن والوں کو عنایت فرمائی۔ سرزمین سکندرآباد کی اس کی عظمت و قدر کو جانتی ہے۔ روضۃ الاصفیاء سکندرآباد والوں کے لیے نیا نہیں، 200 سال سے یہاں خاندان شاہ ولی اللہ خدمت دین کی انجام دے رہا ہے، قرآن کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ فخر المشائخ حضرت شاہ نور الحیدر حق نما شاہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے وہاں کے نوجوان عالموں کے لیے ایک سلسلہ گولڈ میڈل کا شروع کیا تھا، وہ بچے حدیث میں جو ٹاپ کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنے میں، سنانے میں، تشریح میں ٹاپ کریں گے، ان کو ہم گولڈ میڈل دیں گے۔ اب تک لاکھوں روپے کے گولڈ میڈل ایسے طلبہ کو دیے جا چکے ہیں، کل بھی دیے گئے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گولڈ میڈل، صوفی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ گولڈ میڈل، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گولڈ میڈل۔ تو یہ علماء نوجوان کی قدردانی ہے جو اہل سکندرآباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے کر دے۔ آج بھی یہ سلسلہ حضرت نور الاصفیاء مجد اللہ العالی کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے۔ تو یہ نوجوان علماء کی قدر کرنا اور طالب علموں کی قدر کرنا کہ جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اگر فرشتے اتریں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے بچھاتے ہیں، پر وہ طالب علم ابھی عالم نہیں بنا، تو عالم کے اوپر اگر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات؟ دنیا نہ مانے لیکن مومن مانے گا، دنیا قبول نہ کرے لیکن مومن تو قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے اے دنیا والوں سوچو ذرا، دماغ کو کام میں لاؤ، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، ہمارے ذہن پہ دستک کھٹکا ہو رہا ہے، اس کو جام مت کرو، اسے دریا کی طرح رواں دواں رہنے دو، چلنے دو، اسے حرکت میں رہ دو، جیسے چاند حرکت کر رہا ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، ستارے ایک جگہ رہتے ہیں، سیارے گردش کرتے رہتے ہیں، تو ایسی ذرا ذہن کو بھی گردش کرنے دو کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حکمت کا کلام بلاغت اور فصاحت ہے۔ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے دوزخ والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، فقیر اور امیر دونوں برابر ہو سکتے ہیں، بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، بولنے والا گونگا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایسی جیسا یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، تو عالم اور غیر عالم بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کی نشانی کو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، علم رکھتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کی پہچان ہی خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم عطا کرے جس سے پاک پروردگار کا خوف، اس کی طرف جانے کا شوق، اس سے محبت ہو، اس سے لگاؤ ہو، اس سے لگن ہو، اس کا کلام سننے کے لیے کان ترستے ہو کہ کاش کوئی بہترین قاری آئے اور مجھے اللہ کا کلام سنائے۔
کاش کوئی معلم اخلاق آئے مجھے اخلاق سکھائے. اللہ نے شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی خلیفہ اعظم خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 40ویں پوترے ہیں. قدر کیجئے، ان کی قدر کیجئے. ملنے والے نہیں ہیں لوگ. دولت مل جائے گی آپ کو، مکان مل جائیں گے آپ کو، لیکن ایسے امت کو چاہنے والے، علم کو پھیلانے والے 150 سال سے جن کا سفینہ علم چل رہا ہے دکن کی سرزمین پر، احسان ہے احسان شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی لیے اعلیٰ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء کی پہچان ہے خوف اور شوق. الحمدللہ ایسے علماء دین اس دکن کی سرزمین پر ہوئے بھائی، جو مدینہ ہجرت کر گئے. سرکار نے پھر بھیج دیا کہ نہیں، وہاں دین کا کام کرنا ہے، علم کا کام کرنا ہے، قرآن کو پھیلانا ہے، حدیث کو پھیلانا ہے. آپ یہاں تشریف لائے، اس لیے کہتے ہیں یہ گئے تھے حیدرآباد والے لیکن بن کے آئے مدینے والے. یہ گئے تھے حیدرآباد دکن والے لیکن بن کے آئے، کیا بن کے آئے؟ مدینے والے بن کے آئے. الحمدللہ ہمارے پاس مدینے والے بھی ہیں، حیدرآباد والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت ادا فرما.